السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں فرزندان اسلام خصوصی عبادات اور وظائف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس خوبصورت مہینے میں ہر مسلم ملک میں عبادت کی جاتی ہے تاکہ اس مہینے کا احترام بھی کر سکیں اور نیک کام بھی۔ اسی ماہ میں مسلمان زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور بے تحاشا صدقہ و خیرات بھی۔ ان تمام عبادات، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مالی تنگ دستی کی حالت کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں خاص وظائف بھی کرتے ہیں۔ دوستو، پیسہ کمانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے پیسے کمائے تو کس ذریعے سے، کیا وہ ذریعے صحیح تھے یا غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ حرام ہے، لیکن اگر وہی پیسہ جائز طریقے سے کمایا جائے تو اس سے آدمی کا اپنے اوپر بھروسہ بھی بڑھتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے مطمئن بھی رہتا ہے۔ پیسے کا حصول اگر حلال طریقے سے ہو تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ بھی اس بندے سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ حلال طریقے سے رزق کمائے جانے میں برکت بھی پیدا فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ کمائیں لیکن ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں، تو وہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو رمضان المبارک میں رزق سے متعلق کچھ انتہائی خاص وظائف کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ یہ تمام وظائف آپ کو رزق کی کھوج اور حصول، تنگ دستی سے نجات اور آپ کے مال و دولت میں اضافے کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ ان تمام وظائف میں سے ایک بھی وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے اور رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آپ تک خود آن پہنچے گا، اللہ رب العزت کے حکم مبارک سے انشاءاللہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، ان تمام وظائف کو کرنے سے پہلے کچھ باتیں اپنے ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہوگا، کیونکہ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ وظیفہ رزق نہیں دیتا، رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلا وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے رمضان کے ہر روزے میں کم سے کم ایک پوری تسبیح یا رزاقوں کا ورد ضرور کرنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس تسبیح پر کسی بھی قسم کی کوئی قیود نہیں۔ روزے کی حالت میں پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، باوضو ہو کر پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر آپ افطار کر چکے ہیں، وضو کی حالت میں نہیں ہیں، تو بھی ایک تسبیح یا رزاقو ضرور پڑھیں۔ یہ عمل رمضان کے ہر روزے میں کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کا رزق بڑھا دیں گے۔ اگر آپ رزق کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم مبارک سے اس اسم مبارک کی برکت سے آپ تک ضرور پہنچے گا۔ دوستو، اگر آپ میں سے کسی کے پاس کسی خاص حاجت کے لیے کوئی خاص وظیفہ موجود ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ دوستو، دوسرا وظیفہ ہے یا وہابو کی تسبیح۔ یا وہابو کا لفظ ہب سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے جو چاہا عطا فرما دیا، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نچھاور کر دیا۔ اس طرح سے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہیں، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جو بغیر مانگے اور بغیر کسی غرض کے عطا کرتی جائے۔
اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ بندہ جو چیز مانگے اسے مل جاتی ہے۔ اس اسم کا رزق کی فراخی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ اس میں جمالی ہے اور اس کے اعداد 4 ہیں۔ وہ شخص جو غربت اور تنگی رزق سے دوچار ہو، یعنی خرچ زیادہ ہو اور آمدن بہت کم ہو، اسے چاہیے کہ آنے والے رمضان المبارک میں روز یا وہابو کی ایک تسبیح کم سے کم ضرور پڑھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر والے بھی اس اسم مبارک کو اسی طرح پڑھیں تو بہت جلد ان کی مالی حالت بدل جائے گی۔ ذرائع آمدن میں ایک دم اضافے کے آثار پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ اگر آپ اپنے مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، یا اگر کسی شخص کے لڑکے یا لڑکی کی شادی صرف مال نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یا وہابو یا رزاقو کی تسبیح آنے والے رمضان میں ہر روز کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ ایک تسبیح سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے اوپر کوئی قید نہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ کم سے کم ایک تسبیح یا وہابو یا رزاقو کی ضرور پڑھیں۔ یہی وظیفہ ایسے شخص کے لیے بھی ہے جو کہ مقروض ہے اور جس کے پاس ادائیگی قرض کے لیے رقم موجود نہیں اور لینے والے اسے بہت تنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں کبھی بھی مال کی کمی نہ ہو، یعنی ہمیشہ دولت مند رہے یا ضرورت کے مطابق اللہ کا رزق اسے ملتا رہے، تو اسے بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن ان تمام مسائل کا حل بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اگلا خاص وظیفہ رزق میں کشادگی، قرضوں سے نجات، غربت و افلاس سے چھٹکارا، دکان میں ترقی کے لیے خاص الخاص ہے۔ اس خاص وظیفے میں آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ رمضان المبارک میں ہر سحری کے بعد نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کم سے کم ایک مرتبہ ضرور کریں۔ سورہ رحمان کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر عمل، ہر وظیفے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا ضرور مانگنی ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ دعا ہی عین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا دعا مانگنا بے حد پسند ہے، لہٰذا کسی بھی وظیفے کے بعد اور سورہ رحمان کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ضرور ہوں۔ رمضان المبارک میں مانگی گئی دعاؤں کی برکتیں بے حساب ہوتی ہیں۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگلا وظیفہ کچھ یوں ہے دوستو کہ رمضان المبارک میں استغفر اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ وظیفہ آپ کس تعداد میں کرتے ہیں اس کی کوئی قید نہیں۔ استغفر اللہ جتنا پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو۔ اس کے علاوہ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کروں گا، لہٰذا رزق میں فراوانی کے لیے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو ایک تنگ دست انسان نے انہیں روک کر کہا، اے اللہ کے نبی، جب آپ وہاں جائیں تو میری بھی درخواست پیش کیجیے گا کہ میرے حصے کا جتنا رزق ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ہی بار دے دیں تاکہ میں ایک دن ہی صحیح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا اور اللہ کے حضور اس کی درخواست پیش کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس بندے کا رزق صرف ایک بوری اناج کے برابر ہے،
اسی لیے اسے تنگ کر کے دیتا رہتا ہوں کہ ساری عمر اسے رزق ملتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب جا کر اس سائل کو سنا دیا۔ اب کی بار سائل نے پلٹ کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا جب دوبارہ جانا ہو تو اللہ کے سامنے ایک بار پھر میری یہ درخواست رکھیے گا کہ مجھے میری ایک بوری اناج ایک ہی دفعہ عنایت کر دے تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور اگلی بار اللہ تعالیٰ نے اس سائل کا سارا رزق اسے ایک ہی بار میں عنایت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ادھر سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ساحل بہت ہی اچھے حالات میں تھا۔ اس کے گھر کے باہر دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ آپ نے اللہ رب العزت کے حضور سوال کیا، اے باری تعالیٰ، آپ کا لکھا پتھر پر لکیر ہے، مگر میں اتنے عرصے بعد اس ساحل کے علاقے سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی طرف تو رزق کی فراوانی ہے اور اسے ابھی تک رزق بہترین حالت میں مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے موسیٰ، تم سچ کہتے ہو، مگر وہ شخص بہت ذہین نکلا۔ اس نے دیے ہوئے رزق سے خود بھی کھایا اور گھر والوں کا بھی پیٹ بھرا، مگر جو رزق باقی بچ گیا اس نے وہ سارا میری راہ میں خیرات کر دیا۔ اب یہ میرا وعدہ ہے کہ کوئی میری راہ میں ایک حصہ خرچ کرے تو میں اسے 70 حصے واپس کرتا ہوں۔ اس نے مجھ سے تجارت کر لی موسیٰ، اور میں اپنے وعدے کے مطابق اسے مسلسل لوٹا رہا ہوں۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا فرمائے تو اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت میں ضرور لگائیں۔ اس ایک چھوٹے سے عمل سے آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ڈال دی جائے گی۔ میری اللہ رب العزت سے یہ خصوصی دعا ہے کہ اس رمضان المبارک ہم سب کے رزق میں برکت اور اضافہ نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو اپنی طرف سے عطا کیے گئے اس رزق میں سے غریبوں اور حاجت مندوں کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔